بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ ویورز، ایک بہت اہم ایشو ہے جس کی طرف میں آج آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اکثر مجھے اتفاق ہوتا ہے، میں آؤٹ ڈور پہ ہوتا ہوں تو مختلف مساجد میں جاتا ہوں اور وہاں دیکھتا ہوں کہ مسجد میں جو ہے کرسیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک مسجد تو ایسی بھی دیکھی مجھے بالکل ایسا لگا کہ جیسے کوئی چرچ کا منظر پیش کر رہی تھی، وہ اتنی زیادہ وہاں چیئرس لگی ہوئی تھیں، آگے فکس والی چیئرس نا۔ وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے ہیں، ان کے ساتھ ایسے ایشوز ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں لڑتے کیوں نہیں اپنے ایشوز کے ساتھ، مطلب اس کے ساتھ کمپرومائز کیوں کر لیتے ہیں۔ اگر آپ سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا رہی تو آپ اس پر کام کریں کہ آیا ایسا کیوں ہے۔ میں نے 40 اور 40 سے نیچے کے بھی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مطلب ان سے بات کرنا چاہیے، میں نے ایک آدھ کو راضی کرنا چاہا تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے نہیں اب ایسا ہو نہیں سکتا، مطلب بہت مشکل ہے، اور وہ ہمت نہیں کرتے۔ تو یہ ویڈیو میرا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ہمت کریں، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بہت ہی سیویئر قسم کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ بالکل اس چیئر سے جو ہے نا اٹھ سکتے ہیں اور کھڑے ہو کے بآسانی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت چھوٹی سی کچھ چیزیں ہیں جو میں بتاتا ہوں، میری اکثر ویڈیو کا حصہ ہوتی ہیں۔ وہ یہی ہیں کہ جب ہم موجودہ دور میں جس طریقے سے ہماری غذاؤں کا سسٹم بن گیا ہے، فاسٹ فوڈ کا، چاول، آٹا، چینی زیادہ کھانے کا، اس سے ہمارے جسم کے اندر جو زائد غذا جمع ہو رہی ہے، مطلب ایک ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے غذا کی اور ایک ہوتی ہے زائد، تو وہ زائد جمع ہوتے ہوتے وہ اس کی جو شوگر بنتی ہے تو جسم اس کو کرتا کیا ہے، اس کو ہمارے مطلب پٹھوں کے اندر اسٹور کرتا ہے، باڈی کے اندر فیٹ کی شکل میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ فیٹ جو ہوتا ہے ہمارے جوائنٹس کے ارد گرد بھی جمع ہو جاتا ہے نا، تو وہ جوائنٹس کو پراپر موو نہیں کرنے دیتا۔ آپ کو اتنا مشکل فیل ہوتا ہے کہ ایک وقت تھا میرے اوپر کہ میں وضو کرنے میں مجھے بہت دشواری ہوتی تھی، مطلب پیر دھونے کے اندر مجھے بہت دشواری ہوتی تھی، اس وقت میرا وزن زیادہ تھا، اور اب جب میرا وزن نہیں ہے، زیادہ نارمل ہے بالکل نا، اپنے اسکیل کے حساب سے جو میرا ہائٹ کے حساب سے اسکیل بنتا ہے، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میرے باڈی کے اندر اتنا اسٹریچ آ گیا ہے، اتنی فلیکسیبلٹی آ گئی ہے کہ نہ میں نے ایکسرسائز کی نہ کچھ کی۔ وجہ کیا کہ بس وہ زائد چربی اور گاربیج جو تھا میرے جسم کے اندر وہ ہٹ گیا ہے میرے پاس، تو اب میرے لیے بہت آسانی ہے۔ تو میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہمارے غذاؤں کا حصہ ہیں کہ آپ آٹا، چاول، چینی کو اپنی لائف سے مائنس کر دیں اور گرین کو کم کر دیں، اس کی جگہ پھل فروٹ سبزی کو بڑھا لیں، اور دوسرے نٹس ہیں، شہد ہے، اچھی چیزیں کھائیں۔ مطلب ایسی غذائیں ہم نے چھوڑ دی ہیں جو سپر فوڈ کا درجہ رکھتی ہیں، اور ان غذاؤں کو ہم کھا رہے ہیں جو بالکل مطلب گرین ہے، دال، چاول، چینی اور یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ جو ہے۔ تو میرے بھائی، میں ان سے انکار نہیں کر رہا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس نعم البدل اتنا کچھ ہے، اتنی غذائیں موجود ہیں، ہم اگر ان کو کھائیں گے تو ہماری صحت اس سے زیادہ بہتر ہو جائے گی، اور آپ دیکھیے گا یہ خود بخود مائنس ہو جائے گی جو زائد چربی ہے انسان کے اوپر اور جوائنٹس کے مسئلے ہیں۔ ایک وقت تھا جب میں شوگر پیشنٹ تھا اور میرے پاس یہ انگلیاں جو تھی نا یہ چٹکتی نہیں تھی، چٹکتی اس لیے نہیں تھی کہ میں ایک حد سے زیادہ ان کو دبا ہی نہیں سکتا، اتنا پین ہوتا تھا کہ وہ برداشت سے باہر ہوتا تھا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہو گیا، جیسے کوئی چیز تھی جو ریموو ہو گئی میرے پاس۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں جن لوگوں کے ساتھ بھی ایسے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ ٹانگ میں فریکچر ہے تو سمجھ میں آتا ہے وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نماز، جوائنٹ میں اگر تکلیف ہے تو وہ تکلیف ختم ہو سکتی ہے، ویٹ زیادہ ہے تو ویٹ کم ہو سکتا ہے، تو یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو جو بھی مسائل ہیں آپ مجھ سے شیئر کریں، کمنٹس میں مجھے لکھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ، اور بالکل میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کے قابل ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ دوسری کسی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔